بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے کیس کی سماعت کرنے کے بعد حکم جاری کیا۔ عمران خان کی پیشی ہوئی اور جیسا کہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اصل میں نیب کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے، کس کے حوالے کیا گیا اور اگلے 5 دن میں عمران خان کے ساتھ کون سے لوگ ملاقات کرنے والے ہیں، کیا انہیں منوانے کی کوششیں کی جائیں گی اور ان 5 دنوں میں کیا عمران خان کو خدا نخواستہ راستے سے ہٹانے کی بھی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے، جیسا کہ عمران خان اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے، کیونکہ آج انہوں نے احتساب عدالت میں یہ کہا کہ وہ 24 گھنٹے سے واش روم نہیں گئے، ان کے ذاتی معالج کو بلایا جائے، کیونکہ ایک پوری تاریخ ہے مافیا کی کہ وہ انہوں نے کہا، مقصود چپڑاسی کا ذکر بھی کیا کہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں جس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو یہ اس قسم کا معاملہ میرے ساتھ بھی دہرا سکتے ہیں۔ دوسری بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، پہلے پنجاب میں پھر خیبر پختونخوا میں فوج طلب کر لی گئی، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی فوج طلب کر لی جائے، یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے اندر فوج طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کل جو ہے وہ بلوچستان کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور آج سندھ اور کراچی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، یعنی کہ 2 صوبوں اور مرکز کو باقاعدہ طور پر فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مارشل لا کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں 70 کی دہائی میں تاریخ نظر آتی ہے کس طرح سے بھٹو کے خلاف جب احتجاج ہوا، عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے، تو جو ہے وہ اس وقت کراچی کو، حیدرآباد کو، لاہور کو فوج کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد کیا اس کے نتائج نکلے؟ ابھی بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب میں 10 کمپنیاں فوج کی پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں، لاہور میں، ملتان میں، گوجرانوالہ میں اور راولپنڈی میں فوج تعینات ہوگی، فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اب اسلام آباد کی خبر بھی آ رہی ہے اور KPK کے بڑے شہروں کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں احتجاج کے لیے۔ تیسری بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ کہ عمران خان کے خلاف ایک ٹیریان کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ایک شہری ساجد محمود، لیکن ایسے شہریوں کے پیچھے کون ہوتا ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ ایک درخواست تھی عمران خان کے خلاف، 3 رکنی بینچ تھا، فیصلہ کیا جا چکا تھا 30 جو ہے وہ اپریل کو محفوظ، لیکن جاری نہیں کیا جا رہا تھا، اور اب 2 ججز کا فیصلہ سامنے آیا ہے 2-1 سے، اور چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس خود یہ فیصلہ لکھنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی رائے کچھ اور تھی، درخواست کو قابل سماعت قرار دینے کی، عمران خان کے اوپر معاملہ چلانے کی۔ یہ کیس جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، جبکہ جو دیگر 2 جج صاحبان ہیں ان کی جانب سے آج یہ فیصلہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا تو بتا دیا گیا کہ یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے، ناقابل سماعت قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ اعلامیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری ہوا کہ نہیں جناب، یہ تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہیں جناب، بینچ تو تحلیل ہو گیا تھا اور یہ 2 ججز کی رائے ہے، کس نے یہ اپلوڈ کر دیا، ہم تحقیقات کریں گے، ہم اس حوالے سے نیا بینچ بنائیں گے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش، یعنی ان سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان مینیج نہیں ہو سکے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک نیا معاملہ لے کر آگے۔ اچھا، دوسری جانب جو سب سے خوفناک بات اس وقت میڈیا کے اوپر، تمام تر پاکستان کا جو 99% میڈیا ہے اس وقت وہ بڑے گھر کی بات سن رہا ہے، اپنے اصلی مالکان کی بات سن رہا ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تمام تر جو خبریں ہیں اور جو ٹکرز ہیں، فواد چودھری نے بھی یہ ٹویٹ کیا، نظر آ رہا ہے کسی ایک ہی جگہ بیٹھ کر بنائے جا رہے ہیں اور اس قسم کی فوٹیجز بھی چلائی جا رہی ہیں، جلاؤ گھراؤ اس قسم کی تمام تر چیزیں، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے عوام کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ نہیں جناب، تحریک انصاف تو دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے پابندی لگائی جائے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک موب کی سائیکالوجی ہوتی ہے اور کسی بھی جگہ نصابی فارمولے کے تحت کوئی ریٹن ایسا طریقہ نہیں کہ موب جب عوام بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں تو وہ کس طرح سے بک کے مطابق احتجاج کرتے ہیں۔ ان میں شر پسند لوگ بھی ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر مافیا اور ہینڈلرز جو ہوتے ہیں حالات کو خراب کرنے کے لیے، وہ ان کے اندر ایسے لوگ شامل بھی کر دیتے ہیں۔ کل اس قسم کی کچھ فوٹیجز بھی سامنے آئی کہ نقاب پہنے کچھ لوگ لاہور کے اندر گاڑیاں بھی توڑ رہے تھے۔ اب اسی قسم کے واقعات پشاور کے اندر بھی ہوئے، دیگر جگہوں پر ہوئے، پھر یہ اطلاعات آئیں جناب ریڈیو پاکستان پشاور پر کسی نے حملہ کر دیا، اور ٹی وی چینل شرپسندوں کی بجائے بار بار لکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، یعنی باقاعدہ طور پر پلان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس قسم کی خبریں ARY TV بھی چلا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے انسانیت بھی بھلا دی۔ اب اور پھر آگے کہہ رہے ہیں جناب کہ عیدی ایمبولینس کو جو ہے وہ جلا دیا۔ آپ
یہ سوچ سکتے ہیں کیا عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں، یا انہیں یہ بات عمران خان نے کی، یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کون ہے جو اس تمام تر معاملے کے اندر جو کہ پرامن احتجاج کے لیے پاکستانی عوام باہر نکلی عمران خان کی غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری کے خلاف، اس کو اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی سازش ہے، اور اب اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی اس کے اوپر چل رہا ہے اور وہ ضروری جگہ سے جو ہے وہ منظوری لی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی درخواست اس حوالے سے دائر ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دی، اس کے خلاف اپلیکیشن گئی اور پہلے اس پر اعتراضات جو ہے وہ سامنے آئے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے ایسی غلطیاں کی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اس پر اعتراضات دائر ہوئے، اس کے بعد پھر اعتراضات دور ہوئے، سپریم کورٹ نے اب اس کو ایک نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیا درخواست کا۔ سپریم کورٹ کو یہ ایک ریکویسٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آج ہی دیکھا جائے۔ اچھا، دوسری جانب پھر ایک جعلی ویڈیوز آڈیوز کا دھندا ایک بار پھر شروع کر دیا گیا، مینوپولیٹڈ آڈیوز ویڈیوز۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھندا کس کا ہے، اور ان کی جانب سے ایسی آڈیوز بھی اب سامنے لائی جا رہی ہیں، اعجاز چودھری کی مبینہ آڈیو، اور پھر جو ہے وہ طارق رحیم کی اور علی چودھری کی مختلف لوگوں کی۔ نہیں جناب، یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا لاہور کے اندر کور کمانڈر کے گھر کے حوالے سے، یہ سارا پلان کیا گیا، اس قسم کی چیزیں۔ اب یہ باقاعدہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جناب کہ اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی پلاننگ کی اور یہ ہوا۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر آپ مظاہروں کی ایک پوری ترتیب دیکھ لیں، جب اس طرح سے جب عوام باہر نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد موب کی ایک سائیکالوجی ہے، وہ کسی کے کوئی اختیار میں نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس وقت چل کیا رہا ہے؟ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ باری باری نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کے ایم اور جے یو آئی کے رہنما آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر۔ اس وقت بھی ایم کے ایم کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان اسکرین انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہے۔ پہلے مریم اورنگزیب صاحب آئیں، عمران خان کے اوپر الزامات لگائے، اس کے بعد باری باری خرم دستگیر اور عطا تارڑ اور پھر ان کے وزیر قانون اور باقی جو لوگ، یعنی کہ یہ جو بی گریڈ قسم کی قیادت ہے، ان کی مین مرکزی قیادت ان کی غائب، خواجہ آصف، احسن اقبال، سعد رفیق، اس قسم کے لوگ، ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا، اور ایون مریم نواز بھی خاموش، نواز شریف بھی خاموش، شہباز شریف بھی خاموش، اس قسم کے بی لوگوں کو وہ آگے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے تالے توڑے گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی صاحب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، کیا وہ کہتے رہے، جرنیلوں، پھر اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ اسرائیل کے جرنیل ہونے کا الزام، اور پھر کہا گیا کہ تم اتنی تنخواہیں لیتے اور کیا کچھ، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ ایم کے ایم بھی ایسی باتیں کر رہی ہے، واقعی انہوں نے کہا نہیں جناب عمران خان کے خلاف کیس ہے۔ زرداری صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب دیکھیں ہم نے تو بڑا جیلوں کا سامنا کیا۔ تمام تاریخ 70 کی دہائی کے اندر، 90 کی دہائی کے اندر وہ یہ بھول گئے کیسے جناب 70 کی دہائی کے اندر بھٹو نے کیا کچھ کیا اداروں کے ساتھ۔ اس کے بعد 90 کی دہائی کے اندر خود یہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ موجود ہے کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی سپریم کورٹ میں پیشیوں کے دوران وہاں پر حملے بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد 70 کی دہائی میں وہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہی تھے بعد میں جنہیں الذوالفقار کا نام دیا گیا، اور باقی ساری چیزیں، کیا کچھ ہوا تھا ملک کے اندر، پوری ایک باقاعدہ طور پر تاریخ ہے۔ لیکن اس ماحول کے اندر کچھ لوگ ہیں جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ فائدہ یہی ہے کہ شر پسند عناصر پرامن احتجاج کرنے والے پاکستانی عوام کے درمیان داخل کر کے ان کے ذریعے پورے ملک میں آگ لگانے کی جو ساری ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اس کے اندر یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا جو دھندا ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اسلام آباد پولیس نے کنفرم کر دیا، اسد عمر بھی گرفتار ہو گئے، شاہ محمود قریشی بھی گرفتار ہو گئے، فواد چودھری جن کی گرفتاری سے روکا جا چکا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی پولیس گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں۔ اس وقت مقصد ان کا کیا ہے؟ دیکھیے باری باری اگر ہم 1 2 3 کر کے بات کریں تو مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے فیصلہ دے چکی تھی پنجاب کے اندر۔ لوگ یہ سوال پوچھنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جب الیکشن کی بات چل رہی تھی، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کرائیں، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پاک فوج کی مدد چاہیے وہاں پر جو ہے وہ ڈیوٹیز کے لیے، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ پاک فوج جو ہے وہ بارڈرز کے اوپر مصروف ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے وہ فورسز فراہم نہیں کر سکتے۔ اب لوگ بجا طور پر یہ سوال پوچھنے میں حق بجانے میں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، جبکہ امن و امان قائم رکھنے کے نام پر پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جو ہے وہ فوج بلا لی گئی ہے، اسلام آباد کے اندر بھی، بلکہ فواد چودھری نے تو یہ بھی کہا کہ اب فوج تو آ گئی ہے، امن و امان کی صورتحال تو وہ کنٹرول کر لے گی، تو کیوں نہ پھر اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن بھی کرا دیے جائیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام تر چیزیں کیسے فوری طور پر اگر حکومت چاہے، وزارت داخلہ نے کہا کس طرح سے فوری طور پر اس کی منظوری بھی ہوگی، اور اس کے بعد جناب علی فوج بھی جو ہے وہ طلب کر لی گئی دونوں صوبوں کے اندر، اسلام آباد کے اندر، اور اس کی ساری منظوری بھی ہوگی اور یہ معاملہ آگے بھی چل نکلا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اب اہم ترین کردار ہے
سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کیونکہ اب انہیں یہ پوچھنا ہے، عمران خان کی یہ درخواست سننے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ہے کہ اس وقت دونوں صوبوں کے اندر فوج بلا لی گئی، اسلام آباد کے اندر فوج بلا لی گئی، ایسی کیا آخرکار صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر ان دو صوبوں کے اندر الیکشن کرانے کے لیے تو فوج دستیاب نہیں تھی، لیکن اب ان تمام تر معاملات کے لیے فوج جو ہے وہ دستیاب ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہو، ایم کیو ایم ہو، آصف زرداری ہو، نون لیگ ہو، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس سے پہلے، میں ایک ہی بات کے اندر یہ معاملہ سارا کنکلوڈ کرتا ہوں، کرکس اس کا یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے جو ہینڈلرز ہیں ان کی جانب سے مافیا کو ڈرایا گیا کہ اگر عمران خان نے اپنی مدت پوری کر لی 5 سال کی تو پھر آپ کی سیاسی دکان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، یعنی فضل الرحمان کی، آصف زرداری کی، نواز لیگ کی اور ایم کے ایم کی، یہ تمام جو پاکستان کی نامنہاد 4 بڑی سیاسی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ یہ چاروں ملا کر بھی پاکستان تحریک انصاف کا عشیر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر ووٹوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے اور سیٹوں کے اعتبار سے بھی، بعد میں کیا ہوا، رجیم چینج آپریشن کے بعد اب اس مافیا کی جانب سے ہینڈلرز کو ڈرایا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر الیکشن جیت کر واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو دکانداری ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ اب یہ دونوں طرف سے جناب یہ معاملہ ہے دکانداری کا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی سیاسی رہنما کی گرفتاری کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوں۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جناب لوگ نہیں نکل رہے۔ تو اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نہ ہی پیپلز پارٹی، آصف زرداری، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ان تمام کے معاملات کے وقت اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلی، نہ ہی نواز شریف، شہباز شریف ان کی گرفتاریوں کے وقت، نہ ہی ایم کے ایم، نہ ہی مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان تو خیر ہمیشہ سے فیورٹ رہے، وہ تو حملے کر دیا کرتے تھے اداروں کے اوپر، نیب کے اوپر جب ان کی گرفتاری کی بات آتی تھی۔ تو کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں صرف لوگ عمران خان کے لیے باہر نکلے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے باہر نکلے اور پاکستان کی عام عوام نکلی، اسی بات کا انہیں ڈر ہے، اسی بات کا انہیں خطرہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے تو اس کے بعد پھر عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان کے تمام تر آئینی اور قانونی معاملات کو ٹریک پر لا سکتے ہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر آئندہ 5-6 دنوں کے دوران عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے، ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی عمران خان کے اوپر تشدد کیا گیا مختلف ہیلوں بہانوں سے، ذہنی تشدد بھی اور جسمانی تشدد بھی اور دیگر تشدد بھی۔ دیکھیے تشدد کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے اب آگے بھی یہ کوشش کی جائے گی عمران خان کو توڑنے کے حوالے سے کہ عمران خان کو کچھ باتوں کے اوپر جو ہے وہ منایا جائے، لیکن اب تک کی تمام تر اطلاعات کے مطابق عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہیں، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے وہ تمام تر ناجائز مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے مافیا اور ہینڈلرز کے، کہ جن مطالبات کو مان کر ہمیشہ کے لیے پاکستان میں آزادی، اظہار رائے، جمہوریت اور سیاست کا سورج جو ہے وہ طلوع کا جو سورج ہے اس کو غروب کرنے کی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے، تاکہ کبھی بھی پاکستانی عوام آئین اور جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکیں۔ اور عمران خان نے جو پیغام دیا وہ پیغام مختلف ٹویٹس کی صورت بھی سامنے آ چکا، انہی کے یہ الفاظ تھے، ان کے وکیل نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ ملک میں اب چاہے مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے، یہ کوٹ ان کوٹ ہے جو عمران خان کے وکیل نے کہا۔ انہوں نے کہا عوام نے اپنے حقوق کے لیے اور آزادی جدوجہد کے لیے باہر نکلنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔